ایک نوجوان خوب بگڑا ہوا تھا، یعنی وہ مسلمان تو تھا لیکن اسلام سے بالکل ہٹا ہوا تھا، شریعت سے دور تھا، اسلام سے کہیے کہ اسلام کے طریقے سے بھی دور تھا، مسلمان کے نام پر صرف کلنک تھا۔ کچھ دن کے بعد ایک بزرگ نے دیکھا اسی نوجوان کو، جو نوجوان اسلام کے طریقے سے دور تھا، جو نوجوان شریعت سے دور تھا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ بزرگ دیکھتے ہیں کہ وہی نوجوان بالکل پرہیزگار متقی بن گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ تو راز ہوں گے اس کے اندر۔ اس بزرگ نے اس نوجوان کو سامنے لایا اور کہا کہ تمہارے اندر یہ کیفیت طاری کیسے ہوئی؟ تم تو اسلام سے بالکل دور تھا، تم تو شریعت سے دور تھا، بتا تیرے اندر یہ پرہیزگاری کہاں سے آئی؟ تو نوجوان خاموش تھا۔ وہ مرشد، وہ بزرگ نے کہنے لگا اگر زحمت نہ ہو تو بیان کر دے، ہم سنیں گے۔ تمہارے اندر اتنی پرہیزگاری آئی، کیا وجہ ہے؟ تم تو بیان کر۔ وہ نوجوان کہتا ہے بیان بالکل کر سکتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ۔ دانے پیسے والے ایک مرتبہ کھانا کھانے کے بعد چھت پہ چڑھا۔ نوجوان کہا کہ جیسے ہی میں چھت پہ چڑھا میرے پڑوس میں ایک لڑکی کو دیکھا، جب دیکھا تو اس پہ فدا ہو گیا میں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو سونا چاندی اور پیسے اور روپے کی لالچ بھی دی۔ اس کو ہمیشہ میں زنا کی دعوت دیتا رہا، لیکن اس نے زنا کی دعوت کو بالکل انکار کرتی رہی۔ غریب لڑکی تھی، وہ بہت زیادہ غریب لڑکی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اگر وہ اس کو کچھ پیسہ دے دیا جائے، سونا چاندی کی لالچ دے دی جائے تو شاید وہ ہمارے ساتھ زنا کر لے، لیکن وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ لڑکی بالکل قدم بھی نہ بڑھائی زنا کی طرف۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی دوسری جگہ۔ جب شادی ہوئی تو ان کے 3 بچے بھی ہو گئے۔ نوجوان کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ قحط کا عالم تھا، بیماری پھیلی تھی جس سے لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے، بے روزگاری ہو گئے تھے، اس وقت گھر کا جو مال سے کچھ حصہ کو ہم لوگوں نے تقسیم کرنا شروع کیا، یعنی بانٹنے لگا۔ جس طرح ابھی کورونا وائرس ہے، یہ قحط ہے، یہ قحط کا عالم میں کتنے لوگوں نے دال آٹا چاول بانٹا، بس ٹھیک اسی طرح وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے بھی، قحط کا عالم چلا تھا، قحط کا عالم تھا، دال آلو آٹا وغیرہ ہمارے گھر کی طرف سے بانٹا جا رہا تھا۔ کہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ لائن لگے تھے، اسی لائن میں وہ لڑکی بھی لائن لگی ہوئی تھی جس کو میں نے زنا کی دعوت دیا تھا۔ میں نے دھیرے سے اپنے نوکر سے کہا کہ تم نپٹ لو، تم سب کو بانٹو، میں آ رہا ہوں، اور اٹھا اور اس لڑکی کو اشارہ کر کے بلایا، اور یہ موقع غنیمت سمجھا، اپنے روم لے کے چلا گیا، اپنے آفس میں لے کے چلا گیا، اس لڑکی سے بات کرنے لگا کہ تمہارا یہاں آنا کیسے ہوا؟ وہ لڑکی کہتی ہے میری مجبوری مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ کہتا وہ مجبوری کیا ہے؟ نوجوان نے کہا تمہاری مجبوری کیا ہے؟ تب وہ نوجوان دل ہی دل میں یہ بھی سوچنے لگا آج مجھے تو زنا کا پورا موقع مل چکا ہے، مجبوری۔ کہا کہ میرے 3 بچے ہیں، بچے سب بھوک سے بلک رہے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے جس سے میں بچے کو پیٹ بھر سکوں۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ میں وہاں جو مل رہا ہے لائن میں لگنے کے بعد اس سے کئی گنا زیادہ میں یہاں تجھے دوں گا، لیکن تجھے جو میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ زنا کرو کر لے گی تو یاد رکھنا تو مال و دولت سے مالا مال ہو جائے گی۔ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں، میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ کہا کہ اگر ایسے ہی مل جائے تو ٹھیک ہے۔ کہا کہ نہیں، تم بولو، تمہیں جو چاہے، تمہیں اس ہمارے کمرے کے اندر، ہمارے آفس کے اندر تمہیں جو چیز نظر آ رہی بولو، میں تجھے وہ چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ سونا یہاں دیکھ لو، چاندی دیکھ لو، ہیرے دیکھ لو، تم صرف منہ کھولو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ سونے چاندی تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے میں ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر بھوک سے مرنا دیکھ سکتی ہوں، لیکن تمہارے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ میں کبھی زنا نہیں کر سکتی ہوں۔ کیونکہ وہ لڑکی بالکل فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر تھی۔ وہ لڑکی وہاں سے ہٹی اور گھر چلی گئی اور سنت فاطمی ادا کرنے لگی، گویا کہ مصلی بچھا کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرنے لگی، اور التجا کرنے سے پہلے بچے کو کہا کہ تم لوگ دیکھو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ابھی کھانا آئے گا، تم لوگ بیٹھے رہو، اور مصلی بچھا کر پروردگار کے بارگاہ میں سجدہ کر کے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، پروردگار کچھ انتظام فرما دے، پروردگار کچھ انتظام کر دے، کوئی میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، جہاں میں گئی تھی وہ لوگ زنا کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں، مجھے ساتھ گناہ کا کام کرنے چاہ رہے ہیں، ہمیں گناہ کی دعوت دے رہے ہیں،
اور میں ایسا نہیں چاہتی ہوں کہ میں گناہ کر سکوں، اور میں بغیر گناہ کا میرے بچے کا پیٹ بھرنا چاہتی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے وہی نوجوان جو زنا کی دعوت دے رہا تھا، وہی نوجوان کے دل میں کیا ایسی خواہش پیدا اللہ نے کر دیا کہ وہ نوجوان کھانا غلہ ساز و سامان لے کر آیا اور کہا کہ لو اس کو تم رکھ لو۔ کہا کہ وہی نوجوان ہے نا، میں تمہاری دولت کو نہیں لیتی ہوں، مجھے تمہاری دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری غلہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارا کھانا کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے بہن اس وقت کچھ اور تھا، اس وقت کچھ اور ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اس وقت میں بگڑا ہوا تھا، لیکن میں اس وقت تم کو اپنی بہن سمجھ کر کے دے رہا ہوں، اور تجھے میں نے آج سے اپنی بہن بنا لیا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جب تو ایک غریب ہو کر کے اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتی ہے تو میں مالدار ہو کر کے کتنا ڈروں گا۔ اے مالدارو، تم اپنے پیسے کو زنا کے اڈوں میں مت لگاؤ، اپنے پیسے کو جوا کے اڈوں میں مت لگاؤ، اپنے پیسے کو سود میں استعمال مت کرو۔ اللہ کے دی ہوئی روزی، تھوڑی سی روزی میں تم راضی ہو جاؤ اور اسی کو کھاؤ، خدا کی عبادت کرو، اور تم گناہ سے بالکل دور رہو۔ مالداروں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو اور تمہیں یہ جنت میں لے جانے کا سامان بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔